اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے کہ آپ بھائیاں سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرا کوئی بھائی یا بہن بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو بنا وقت کا ضیاع کیے وہ میں آپ کو خدا تعالیٰ کا پیغام بتاتا ہوں جس کی مدد سے آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ جو امیر تھے وہ غریب بن چکے ہیں، ان کے اندر کیا خامی تھی وہ بھی میں اس ویڈیو میں وضاحت سے بتاؤں گا۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ 4 سے 6 منٹ آپ کی زندگی کے ضائع نہیں جائیں گے جو کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں امیر بننا سب سے مشکل ہے، تو میں ان سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ سب سے آسان جو کام ہے نا وہ دنیا میں امیر ہونا ہے، اور جو مشکل کام ہے وہ ہے آخرت میں کامیاب ہونا۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں آخرت کے سوالات بہت مشکل ہیں۔ دنیا میں دولت بہت آسانی سے مل جاتی ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا جن کو نہیں مل رہی۔ تو آپ یہ 4 سے 5 منٹ مجھے دیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں دولت ملے گی۔ باقی جو آخرت کی بات ہے وہ آپ کے اعمال نامے کے ساتھ ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ادھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، ادھر کسی بھی قسم کی سفارش نہیں چلتی، ادھر تو ماں اپنے سگے بیٹے کو بھول جاتی ہے۔ باقی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں بھولیں گے، کیونکہ میں اور آپ ان کے امتی ہیں۔ باقی اس چیز کی یہ بندہ نہ چیز معافی چاہتا ہے اگر ہماری کوئی بھی کہی ہوئی بات آپ بھائیوں کو غلط لگی ہو۔ ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ بھائیوں کی بھلائی اور رہنمائی کرنا ہے۔ چلیے میں اب آپ کو وہ طریقہ کار بتاتا ہوں جو کہ خدا تعالیٰ نے خود بتایا امیر ہونے کا دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا۔ اس دور میں ایک بندہ انتہائی غریب تھا، کیونکہ اگر اس کو صبح کے کھانے میں کچھ ملتا تو رات کو اس کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار تو یوں ہوتا کہ وہ کئی دن بھوکا پڑا رہتا اور خدا تعالیٰ سے یہ شکایت کرتا تھا کہ یا میرے رب، میری قسمت میں تو نے رزق کیوں نہیں لکھا؟ میں اتنا غریب کیوں ہوں؟ ساری مصیبتیں تو نے میرے پر نازل کرنی تھی۔ وہ رزق کی تنگی کو لے کر بہت پریشان تھا۔ پھر اس کو ایک دن ترکیب سوجی، کیونکہ اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا پیغمبر، میں رزق سے تنگ آ گیا ہوں، آپ خدا تعالیٰ سے کہیے میری ساری زندگی کا رزق مجھے اکٹھا دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ویسے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ تیرا ایک بندہ ہے جس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ مجھے ساری زندگی کا رزق اکٹھا مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کون سی غلط بات ہے، اس کو میں کل ہی ساری زندگی کا رزق دے دوں گا۔ تو پھر کیا ہونا تھا، جب وہ اگلی صبح بندہ اٹھا تو اس کا جو گھر تھا وہ اشرفیاں جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو اس کی ساری زندگی کی دولت یا رزق کہہ لیں وہ مل چکا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ دولت تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ آپ نے وہ تو مثال سنی ہوئی ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ وہ تو پھر بھی اس کی ساری زندگی کا رزق تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ سارا رزق جو تھا اپنا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ سوچ کر تقسیم کر دیا کہ میرا اب اللہ مالک ہے، جو میری خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے، میں نے آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے۔ جب وہ سارا مال تقسیم کر لیتا ہے اس کے بعد وہ رات کو سو جاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا مکان پھر دولت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر ویسا کیا۔ وہ تقریباً 2 سے 3 سال ویسے ہی کرتا رہا اور دن بہ دن بہت ہی امیر ہوتا چلا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خبر لی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا کیا بنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سارا معاملہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خدا تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے کہ اے رب، تو نے تو کہا تھا کہ اس کا سارا رزق میں ایک دن میں اس کو دے دوں گا، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو میرے کمالات سے بے خبر ہے کہ میں نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرا بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا
تو میں اس کو 10 گنا دے دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے، اور میں تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ تو اس واقعہ کو سن کر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو یہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے جو بھی کمانا نا، اس کمائی میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا ہے، چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، جو مرضی ہو جائے۔ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی جو بچا کچا ہو وہ بھی اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ آپ میرے سے ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ نے کسی بھی بندے کے آگے اپنی جھولی نہیں پھیلانی۔ اگر پھیلانی ہے تو اس پروردگار کے آگے پھیلانی ہے جو کہ سب کو دیتا ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ تو ان لوگوں سے مانگتے ہیں جس کو اس نے دیا ہے، تو وہ لوگ کیسے آپ کو دے سکتے ہیں؟ 100 باتوں کی اگر ایک بات کہوں نا جو کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے شخص کو اس کی موت۔ تو اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔